بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ نے فی الواقع حقیقت میں اپنے رسول کو سچا خواب دکھا دیا تھا جو ٹھیک حق کے مطابق تھا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوں گے، اپنے سر منوا ہوں گے اور بال ترشوا ہوگی اور تمہیں خوف نہ ہوگا. وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرمائی. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. محمد اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طرف میں مشغول پاؤ گے. سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ جانے جاتے ہیں. ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں ان کی مثال بھی دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونکل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاشت کرنے والوں کو وہ خوش لگتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے اور پھولنے پر جلیں. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. رفقائے محترم، اس وقت سورہ فتح کی آخری 3 آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. سورہ فتح کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے. تو جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مکی ہے، اس لیے کہ سورہ حدیبیہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جا رہے تھے مدینہ تب جو ہے وہ صورت نازل ہوئی تھی. تو مکے سے جاتے ہوئے نازل ہوئی تھی، اس لیے اسے کچھ لوگ مکی صورت کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو مدنی صورت کہتے ہیں، اس لیے کہ مدینے کو جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب اس صورت نازل ہوئی. تو بہرحال صورت مکی ہو یا مدنی ہو، یہ تو طے ہے کہ یہ صورت حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. معاملہ یہ ہوا تھا کہ مہاجرین جو مکے سے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچے تھے، تو مدینہ پہنچنے کے بعد اگرچہ کہ وہ اللہ کی رضامندی کے لیے ان لوگوں نے جو ہے اپنے گھر بار اور اپنا ساز و سامان سب چھوڑ دیا تھا، چھوڑ کر گئے تھے. اس کے باوجود مدینہ پہنچنے کے بعد مہاجرین کو کبھی کبھی مکے کی یاد آتی تھی، مکہ یاد آتا تھا ان کو.
مکہ جو یاد آتا تھا وہ گھروں کی وجہ سے نہیں اور اپنے ساز و سامان کی وجہ سے نہیں. کچھ لوگوں کے رشتہ دار بھی وہاں رہ گئے تھے، وہ رشتہ داروں کی وجہ سے بھی نہیں جو مکہ ان کو یاد آتا تھا، بلکہ مکہ یاد آنے کی وجہ یہ تھی کہ جو ہے وہ عمرہ کرنے سے محروم ہو گئے تھے. اگرچہ کہ یہ سن 6 ہجری میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. تو سن 6 ہجری میں حج تو فرض نہیں ہوا تھا، البتہ عمرہ جو ہے کیا جا رہا تھا، عمرہ تو ہوتا تھا. تو مہاجرین کے دل میں، ان کے اس میں خیال میں ہمیشہ یہ بات آتی تھی ان کے ذہن میں کہ کسی طرح جو ہے ان کو ایک مرتبہ مکہ جانے اور عمرہ کرنے کا موقع ملے. اپنے گھروں کو دیکھنے کے لیے نہیں، ساز و سامان لینے کے لیے نہیں، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے نہیں، بلکہ جو ہے ان کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ ایک مرتبہ جو ہے عمرہ کر لیں، اور عمرہ کرنے کے ذریعے جو ہے وہ خود بخود خانہ کعبہ کو بھی دیکھ لیں گے، حرم کو بھی دیکھ لیں گے، حرم کی زیارت بھی کریں گے، مکہ کی خانہ کعبہ کی زیارت بھی کر لیں گے، اور مکے کو بھی دیکھ لیں گے ضمناً. لیکن اصل جو مقصد تھا ان کا وہ عمرے کا تھا. کبھی کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر بھی کر دیا کرتے تھے وہ کہ جو ہے کیا ہم کو عمرہ کرنے کا موقع مل سکتا ہے، کبھی ہم جا سکتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب یہ دیتے تھے کہ بھئی حالات بالکل نامساعد ہیں، ناسازگار ہیں، اور وہ برابر ان کی مخالفت چل رہی ہے. اور اس حدیبیہ تک جنگ بدر ہو چکی تھی، جنگ احد ہو چکی تھی، جنگ احزاب ہو چکی تھی، کئی جنگیں ہو چکی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بات جواب دیتے تھے، بتاتے تھے مہاجرین کو. تمام صحابوں کی خواہش تھی، انصار کی بھی، مہاجرین کی، لیکن زیادہ تر مہاجرین کی خواہش تھی. تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے تھے کہ بھئی ذرا حالات سازگار ہو جائیں تو پھر جو ہے اس کے بعد ہم لوگ عمرے کے بارے میں سوچیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو اجازت مل جائے عمرہ کرنے کی تو ہم مکے کو عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے. یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی، مہاجر و انصار کی تسلی کے لیے دیا کرتے تھے. آخر ہوا یہ کہ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا رسول نے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر، مہاجرین و انصار کو لے کر مکے کو جا رہے ہیں. خواب میں جا رہے ہیں، آپ مکہ پہنچ گئے ہیں، اور مکہ پہنچنے کے بعد وہاں پہنچ کر رسول اللہ علیہ وسلم عمرہ بھی کر رہے ہیں خواب کے اندر. تو رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی کے ذریعے، تو اس کے مطابق بھی عمل کرنا ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، خواب میں ذبح کر رہے ہیں، یہ دیکھا. حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر اطلاع نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہمیں معلوم نہیں کرایا، بلکہ خواب میں آپ کو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ گویا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ جو ہے وحی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے مجھے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے. اس وقت تک کئی قربانیاں دے چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس وقت سوچا اللہ تعالیٰ یہ میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے، دین کی محبت زیادہ ہے، یا بیٹے کی محبت زیادہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان مجھ سے لینا چاہتا ہے، اس کی آزمائش اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے. یہ سوچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو لے کر گئے اور ذبح کرنے کا معاملہ ہوا. سب پورے حالات آپ لوگوں کو معلوم ہے، جانتے ہیں کہ چھری بھی چلا دی بیٹے کے گردن پر. لیکن مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ دیکھنا تھا کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ یا جو ہے کی محبت زیادہ ہے، اولاد کی محبت زیادہ ہے، یہ دیکھنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ. تو اس میں تو کامیاب ہو گئے، چھری چلا دی، تیار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، تو ذبح ہونے نہیں دیا. تو اسی طرح کا خواب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ آپ جو ہے مکہ جا رہے، مکہ پہنچ گئے ہی، پہنچ کر صحابہ کے ساتھ آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، طواف وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وحی کی جا رہی ہے کہ اب میں جو ہے چھٹی ہجری میں جا سکتا ہوں، عمرہ کرنے کے لیے جا سکتا ہوں۔ وہ اللہ نے خواب کے ذریعے مجھے اطلاع دے دی ہے، خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعلان بھی کر دیا، میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں جو ہے عمرہ کرنے کے لیے پہنچا ہوں اور عمرہ کر رہا ہوں، لہٰذا اس کی تعبیر یہی ہے خواب کی کہ اب عمرہ کرنے کے لیے ہم کو جانا چاہیے۔ تو اعلان کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام اور اطراف اقراف میں بھی اعلان کر دیا گیا، مختلف جگہ جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے تو ان کو بھی اعلان کر دیا گیا کہ جو ہے عمرہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے اور صحابہ کرام بھی تیار ہو گئے۔ 1400 تقریباً 1500 صحابہ کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قربانی بھی کر لینا چاہ رہے تھے۔ عمرے کے لیے قربانی بھی کی جا سکتی ہے، قربانی کا بھی ایک ہے، تو قربانی کا جانور لے جائیں تو قربانی بھی کرنا چاہیے اس وقت۔ تو قربانی کے جانور بھی ساتھ لے لیے گئے اور ہتھیار وغیرہ نہیں لیے گئے، کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر 1500 صحابہ کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے مدینے سے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر حدیبیہ نام ایک مقام ہے، شمیسا کہتے ہیں آج کل سے، تو وہاں جب پہنچے حدیبیہ کے پاس سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے اونٹنی آپ کی حدیبیہ میں بیٹھ گئی، وہاں تک تو آئی، پہنچ کر لے کر آئی اونٹ میں، لیکن وہاں پہنچ کر اونٹنی حدیبیہ میں بیٹھ گئی۔ اٹھانا چاہے تو اٹھنے کے لیے تیار نہیں اٹھ رہی ہے، بالکل بیٹھ گئی، جم کر بیٹھ گئی ہے اور تیار نہیں ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبسہا حابس الفیل، جس اللہ تعالیٰ نے ابرہہ جب حملہ کرنے کے لیے آیا تھا مکے کے اوپر، تو مکے کے قریب جب پہنچا تو مکے کے باہر ابرہہ جس اونٹنی پر بیٹھا ہوا تھا اس کی اونٹنی بیٹھ گئی، اٹھ نہیں رہی تھی، تو اونٹنی کو اٹھاتے مجبور کر کے مار کے اٹھاتے تو اونٹنی واپس پلٹ کر جاتی، مکے کی طرف نہیں جاتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو گیا تھا اونٹنی کو کہ مکے کے اندر جانا نہیں چاہیے، تو یہ بات آ گئی تھی اس کے اندر۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حدیبیہ کے موقع پر بھی جب اونٹنی بیٹھ گئی تو اس کا حوالہ دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابرہہ کا حوالہ دیا، تو کہا کہ حبسہا حابس الفیل، جس اللہ نے اونٹنی کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا تھا اسی اللہ نے اب جو ہے اس میری اونٹنی کو بھی روک دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا منشا کچھ اور معلوم ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالباً ہم لوگوں کو جو ہے اس وقت پر اس سال عمرے کا موقع نہیں ملے گا، ایسے کچھ معلوم ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر وہاں ٹھہر گئے۔ ٹھہرنے کے بعد پھر مکے والوں کو، کفار مکہ کو اطلاع مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل گئی، 1500 صحابہ کو لے کر نکلے ہیں، اونٹیوں کو بھی لے کر ساتھ کر آئے ہوئے ہیں، ہتھیار وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، عمرے کا احرام باندھ کر آئے ہوئے ہیں، یہ اطلاع ملی۔ تو انہوں نے کفار مکہ نے یہ سوچا، اس وقت شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈالا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کا ہم موقع دے دیں تو پورے عرب میں جو ہے ہم لوگوں کی بدنامی ہو جائے گی کہ مروب ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ہم نے جو ہے وہ موقع دے دیا عمرہ کرنے کا۔ تو اس سے انہوں نے طے کر لیا کہ عمرہ کرنے کا موقع دینا نہیں چاہیے۔ تو کہنا بھیج دیا انہوں نے کہ جو ہے تم لوگ عمرہ کرنے کے لیے مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، مکے میں نہیں آ سکتے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا بھیجا ان کو کہ بھائی ہم جو ہے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، جنگ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ ہم جو ہے بغیر ہتھیار کے آئے ہوئے ہیں اور وہ
कुर्बानी के ऊँट लेकर आए हैं, इहराम बांध कर आए हैं, तो इस और उम्रा करने से कोई किसी को रोक भी नहीं सकता, इसलिए तुम लोग जो है हमको भी उम्रा करने दे दो, उम्रा करने से मत रोको। लेकिन उन लोगों ने तय कर लिया था कि किसी हालत में भी आन वसल्लम को और सहाबाए किराम को मक्के के अंदर आने नहीं देंगे और उम्रा करने का मौका भी उनको नहीं पहुँचाएंगे, ये तय कर लिया। इस सिलसिले में उनके वफ़द आते थे, एक वफ़द आते गुफ्तगू करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और ये कहते कि वापस चले जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे कि नहीं, उम्रा करने के लिए आए ही, उम्रा करके हम जाएंगे। तो इस तरह जो है कई वफ़द आए और आकर उन्होंने जो है वापस जाने के लिए कहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे जो है और नरमी के साथ, हिकमत के साथ ही आप ये कहते थे कि भाई चूँकि हम एहराम बांध चुके हैं, उन सवारी की जानों को, कुर्बानी की जानों को लेकर आ गई हैं, इसलिए जो है तुमको रोकना मुनासिब नहीं है। तो जो भी वफ़द आता तो यही मामला होता कि वो लोग जो है वापस जाने के लिए कहते और रसूलुल्लाह उनसे ये कहते कि हम उम्रा करके जाएंगे, और वो लोग ये कहते थे कि हम जो है उम्रा करने की इजाज़त है तुमको नहीं देंगे। आखिर आप वसल्लम ने किया कि जो है उनसे गुफ्तगू करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उम्रे के बारे में समझाने के लिए नबी वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि चूँकि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही जो है मसलियत वाले थे, नरम मिजाज थे, तो और उनसे अच्छे ताल्लुक़ात भी थे कुफ़ार मक्का से। तो ये सोचा रसूल ने कि हज़रत उस्मान अगर जाएंगे और वो अगर उसको समझाएंगे तो वो लोग जो है इजाज़त दे देंगे उम्रा करने के लिए। हज़रत उस्मान गए और जाकर उन्होंने दरख्वास्त की उनसे कि भाई हम उम्रा करने के लिए आए हैं, उम्रा कर लेंगे और उम्रा करके वापस चले जाएंगे, जो है कुछ भी तुम लोगों से नोक झोंक नहीं होगी, जंग नहीं होगी। तो बहुत समझाए उस्मान रज़ियल्लाहु को। तो उन्होंने कहा कि अगर आप उम्रा करना चाहते ही तो सिर्फ आपको हम इजाज़त देते हैं, आप उम्रा करके चले जाएंगे, बाकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दूसरे सहाबा को किसी हालत में भी हम मक्का आने नहीं देंगे और किसी हालत में हम उनको उम्रा करने का से नहीं देंगे। तो ये उन्होंने हज़रत उस्मान को भी साफ तौर पर कह दिया। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हम सब मिलकर आए उम्रा करने के लिए, इसे करेंगे तो सब उम्रा करेंगे, मिलकर उम्रा करेंगे, और उम्रा नहीं करना है तो कोई भी नहीं करेंगे। यह तो उस्मान ने उनको सुना देने के बाद उन्होंने उस्मान को पकड़ कर एक मकाम पर बंद कर दिया। उसमें उस्मान को बंद करके किसी के ज़रिए एक कहला भेज दिया कि हज़रत उस्मान को उन्होंने शहीद कर दिया। तो ये देखना चाहते थे कि अगर शहादत का मामला है तो मुमकिन हो सकता है वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की खबर सुन कर के शहीद हो गए हैं, शहीद कर दिए हैं, जंग हो जाएगी, वापस चले जाएंगे। तो ये सोच कर उन्होंने शैतान उनको ये सुझाया कि उनको बंद कर दिया और अफवाह फैला दी और कहला भेज दिया कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया है। तो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये इत्तला मिली कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को लोगों ने शहीद कर दिया है, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया कि अगर से हम उम्रा करने के लिए आए हैं, जो है बगैर हथियार के आए हैं हम लोग, और जो है कुर्बानी के जानवर भी लेकर आए हैं, साजो सामान भी नहीं है, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। साजो सामान न भी हो तो हालात अगर ऐसे पैदा हो गए कि हमको जंग करना ही पड़े तो इसी बेसर सामानी की हालत में हम लोगों को जंग करना है। हम मक्के में दाखिल होना है, जाना है, उम्रा भी कर लेना है, और जंग की नौबत आए तो जंग भी करना है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो जाए, हमको कितना ही नुकसान पहुंचाए, कितने भी लोग हम लोग शहीद हो जाएं, सबके सब, लेकिन हमको जो है बहरहाल अब वापस नहीं जाना है। चूँकि सफ़ीर कोई होता है तो सफ़ीर को वो जो है ख़त्ल करना या सफ़ीर को नुकसान पहुंचाना वो हर मज़हब में और हर कौम में के अंदर भी वो तयशुदा बात है कि सफ़ीर को कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने जो है इतना बड़ा जुर्म, ख़तरनाक जुर्म किया है
کہ جن کو ہم نے سفیر بنا کر بھیجا تھا تو وہ نہ صرف ہے کہ ان کو جو ہے واپس بھیجا ہے، ان کی بات مان چکے ہیں، بلکہ سفیر کو انہوں نے شہید کر دیا عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی۔ بیعت اس بات کی لی کہ ہم کو جانا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے، اور پھر جو ہے حضرت عثمان کو جو انہوں نے شہید کیا ہے اس کا انتقام لینا ہے، اس کا بدلہ لینا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہم کو ہو جائے، جد و طبیعت کو ہمارا معاملہ جتنا مظلومی کا ہو جائے اور جتنی تکلیف کا ہو جائے، اسے ہم کو برداشت کرنا ہے۔ تو ہر تمام صحابہ کرام سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیعت لیا۔ بیعت آپ نے اس بات کا لیا کہ بھئی یا تو ہم کامیاب ہوں گے یا ہم سب کے سب شہید ہو جائیں گے، تو اس کے لیے بیعت کیا۔ تو پورے صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا کہ ٹھیک ہے، آپ جیسا فرمائیں گے اسی طرح سے ہم کریں گے، تو مکہ چلیں گے، چل کے جو ہے عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے اگر نہیں دیں گے اور جنگ کی نوبت آئی تو بے سو سمانی کے باوجود ہم ان سے جنگ کریں گے، ہم ان سے لڑیں گے۔ اس پر تمام صحابہ نے بیعت کر لیا۔ بیعت الرضوان اسے کہتے ہیں، رضامندی کی بیعت تھی۔ تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت کر رہے تھے اس پر جو ہے یہ بات اگرچہ پھیل گئی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے سمجھ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ یہ افواہ ہو، غلط بات ہو۔ یقین کچھ بھی نہیں تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، معاملہ کیا ہے غیب کا علم نہیں تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ عثمان زندہ ہی، انہوں نے جو ہے شہادت کی افواہ پھیلا دی ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا۔ امکان دونوں باتوں کا تھا، شہادت کا بھی ہو سکتا تھا اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انہوں نے جو ہے عثمان کو روک لیا ہو اور یہ افواہ اڑا دی ہو کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سوچ کر چونکہ ہو سکتا ہے کہ عثمان زندہ بھی رہیں، تو اس خیال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ جب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم سب لوگوں نے عمرہ کر لیا ہے، عثمان یہاں نہیں ہے، مکے میں ہے، اور ان کے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اگر زندہ ہی تو ان کو ہی بیعت کرنا ہے، یہ کہہ کر اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے اس نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے میں جو ہے نمائندگی کرتا ہوں، عثمان کا یہ ہاتھ ہے، لہٰذا میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، بول کر جو ہے اپنے ہی ہاتھ پر یہ کہا کہ وہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان کے ہاتھ پر میں بیعت کر رہا ہوں، اگر زندہ ہیں تو وہ میں بیعت کر رہا ہوں، اگر زندہ نہیں ہی شہید کر دیے گی تو جانا ہے ہم کو اور لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے، چاہے نتیجہ اس کا اور اس کا انجام جو ہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو سب نے بیعت کر لی۔ یہ جو بیعت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیار ہو گیا آپ مکہ میں جانے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا انتقام لینے کے لیے، تو جو ہے یہ اطلاع کسی طریقے سے کفار مکہ پوری ہو گئی۔ جب ان کو ہو گئی اس کی اطلاع ہونے کے بعد گھبرا گئے، وہ مرو ہو گئے، ڈر گئے، سمجھ گئے کہ اب آ گئے تو اس سے پہلے بدر میں ہمارا جو حال ہوا ہے کامیابی ہوئی ہے اور احزاب میں کامیابی ہوئی ہے، تو اس طرح اگر وہ آئیں گے اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ رہے گا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم تمام ختم کر دیا جائیں، تو گھبرا گئے۔ گھبرا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جو بند کر کے رکھا تھا چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نکلے، تو نکل کر جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ صحیح سلامت حدیبیہ میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے پورا معاملہ بتایا آمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھئی ان سے میں نے عمرے کی اجازت مانگی، لیکن انہوں نے عمرے کی اجازت نہیں دی اور دینے کے لیے بالکل تیار بھی نہیں ہے، مجھے عمرہ کرنے کے لیے کہا، میں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اور صحابہ کے بغیر میں تنہا نہیں کروں گا، پھر مجھے پکڑ کے بند کر دیا ایک جگہ، تو اس کے بعد کیا کچھ ہوا مجھے نہیں معلوم۔ تو رسول نے فرمایا کہ تم کو بند کرنے کے بعد انہوں نے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ تم کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے آمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد آمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوگا کہ اب ان لوگوں سے ہم جو ہے اس وقت پر نہ تو ایسے ہی واپس جائیں گے، اسی طرح ہم واپس بھی نہیں جائیں گے، اور مکے کو آنے نہیں دیں گے، وہ مکے کو آنے نہیں دے رہے ہیں،
مکے کو بھی ہم نہیں جا سکتے، اس لیے اب ان سے ہم مساعدت کریں گے، کوئی نہ کوئی آئیں گے وہاں سے، آنے کے بعد جو ہے ان سے ہم جو بھی وہ شرطیں پیش کریں گے تو ان شرطوں پر جو ہے ہم ان سے صلح جو ہے کر لیں گے۔ تو اس کو جب معاملہ یہ ہوا تو ایک کافر جو ہے سہیل بن عمر، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن اس وقت کافروں کے سردار تھے سہیل بن عمر جو ہے ایک وفد لے کر آئے صلح کی گفتگو کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک وفد لے کر جب آئے تو اس سے پہلے یہ معاملہ ہوا تھا کہ سہیل بن عمر کے بیٹے ابو جندل نام تھا ان کا، ابو جندل مسلمان ہو گئے تھے، باپ مسلمان نہیں ہوئے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بہت بڑے جو ہے عتبہ شیبہ اور جو ہے ابو سفیان سب کے جیسے جو ہے وہ ان کے یہ تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، مخالف تھے، لیکن بیٹا مسلمان ہو گیا تھا۔ تو بیٹا جو مسلمان ہو گیا تھا تو بیٹے کو بند کر دیا انہوں نے، اور بند کر کے جو ہے وہ پاؤں میں زنجیر بھی ڈال دیا تھا، کچھ انہوں نے ڈال کے وہ نکل کر آئے۔ تو نکل کر یہاں مسلمانوں کو رسول اللہ علیہ وسلم کی اطلاع مل بھی گئی تھی کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل مسلمان ہو گئے، بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، اور باپ دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن بن گیا ہے باپ کو۔ تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی تھی اس بات کی۔ پھر بھی اس کے بعد وہ آئے، سہیل بن عمر کو دور سے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون آ رہی؟ لوگ بولے کہ سہیل بن عمر آ رہے ہیں، یہ بتایا صحابہ کرام نے۔ تو رسول اللہ نے اس وقت فرمایا کہ اب تک جتنے لوگ بھی آئے صلح کرنے کے لیے، معاہدہ کرنے کے لیے، کوئی صلح کی بات طے نہیں ہوئی۔ رسول اللہ نے سہیل کو دیکھ کر کہا کہ سہیل جو ہے ذرا سوجھ بوجھ رکھنے والے آدمی ہیں، ذرا سنجیدہ آدمی ہیں، ان سے امید کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے کچھ ایسی شرطیں پیش کریں گے کہ ان شرطوں پر جو ہے صلح ہماری ہم ان سے ہو جائے گی۔ عمرہ تو خیر نہیں کریں گے ہم جو ہے، لیکن صلح ان سے ہو جائے گی، اس لیے جو ہے ان سے گفتگو صلح کی کریں گے، انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں سہیل بن عمر پہنچ گئے، حدیبیہ پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی کہا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کو عمرہ کرنے دے دو، عمرہ ہم کر کے چلے جائیں گے، تم لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہم کوئی جنگ کا معاملہ نہیں ہوگا، کسی طرح کی تم لوگوں کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی، صرف عمرہ کرنے کی اجازت ہم کو دے دو۔ تو سہیل نے بھی یہی کہا کہ اس سال عمرہ کرنے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے، بلکہ چند شرطوں پر جو ہے ہم آپ سے صلح کر سکتے ہیں، اس کے لیے میں آیا ہوں۔ تو رسول نے فرمایا تو بہت اچھا، تمہاری کیا شرطیں ہیں، ان شرطوں کو تم پیش کرو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت علی کو بلائے، علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب صلح نامہ تیار ہو رہا ہے، کفار مکہ کی طرف سے آئی ہیں سہیل، کفار مکہ کی طرف سے وہ شرطیں پیش کریں گے، اور تمام صحابہ کی طرف سے میں جو ہے ان سے صلح کی گفتگو کروں گا، یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے کاغذ اور قلم جیسا کچھ بھی تھا لکھنے کا انتظام وہاں پر، تو لکھنے کے لیے حضرت علی کو رضی اللہ عنہ کو دے دیا، اور دے کر یہ کہا کہ اب صلح کی جو بات ہوگی میرے اور ان کے درمیان، جو کچھ صلح کی گفتگو ہوگی اسے تحریری شکل میں رائٹنگ میں لے کر آنا ہے، تم لکھتے چلے جاؤ۔ حضرت علی قلم، جو بھی قلم تھا وہ اور جو بھی کاغذ وغیرہ تھا وہ لے کر بیٹھ گئے۔ لے کر بیٹھنے کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ اب جو صلح نامہ تیار ہو رہا ہے، اور جو بھی ہمارا کام ہوتا ہے، مسلمانوں کا جو بھی کام ہوتا ہے، تو وہ کام جو ہے اللہ کے نام سے شروع ہونا ہے۔ تو اللہ رسول نے فرمایا ہے کہ ہر کام جو ہے، ایک تو اعوذ باللہ پڑھنا، شیطان سے بچنے کے لیے، مکر و فریب سے بچنے کے لیے، شیطان کے جو ہے ہتھ کرنوں سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کا بھی حکم دیا گیا ہے۔
تو فیضا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو، اس لیے کہ سب سے زیادہ نفرت، سب سے زیادہ بغض اگر شیطان کو ہے تو وہ قرآن مجید ہی سے ہے۔ وہ قرآن کو پڑھنے نہیں دے گا، یا پڑھنے تو وسوسے پیدا کرے گا۔ تو اس لیے قرآن ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہو، قرآن مجید پڑھنا ہو، تو سب سے پہلے جو ہے شیطان کی پناہ مانگنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور پھر یہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی کام ہم کو کرنا ہے وہ اللہ کے نام سے کرنا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے۔ تو صلح نامہ جب لکھنا کا معاملہ آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب صلح نامہ لکھنا تم شروع کرو۔ تو جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا شروع کیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ فرمایا، سہیل اور ان کے وہ بیٹھے ہوئے کافروں تھے، ان سے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب صلح نامہ ہم دونوں کے درمیان لکھا جائے گا، اب تم سب سے پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، یہ کہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے گئے تو سہیل نے اس پر بسم اللہ پر ہی اعتراض کیا، پہلی بات جو تھی اس پر ہی اعتراض کیا، کہنے لگا کہ وہ جو ہے یہ بسم اللہ تو آپ ہی کا، آپ لوگوں کا ہے، آپ لوگ کام شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ شروع کرتے ہیں، ہم بسم اللہ شروع نہیں کرتے۔ تو جاہلیت میں وہ لوگ جو ہے جو لفظ استعمال کرتے تھے کفار مکہ، وہ لفظ تھا بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے، اتنا ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے، یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے۔ اور وہ لوگ جو کرتے تھے جاہلیت میں، وہ لوگ کوئی کام کرتے تو اس اوپر جو ہے لکھتے یا بولتے تو یہ کہتے وہ بِاسْمِکَ اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ تو گیا وہ بھی کہتے کہ بسم اللہ ہی ہوا، پورا بسم اللہ ہی نہیں، لیکن جو ہے بسم اللہ کا مفہوم اس میں آ گیا، بسم اللہ کا مطلب آ گیا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی ہی بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکال دو، ہٹا دو، وہ جو کہہ رہی بسمک اللہم وہی لکھ دو۔ تو جو ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر بسم اللہ الرحیم کو ہٹا کر جو مٹا کر اس کی جگہ پر جیسا سہیل بن عمر نے کہا تھا اسی طریقے سے بسمک اللہم ہی لکھا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اب یہ لکھو کہ یہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے سہیل سے صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، اور صلح کی جو شرطیں طے ہو رہی گئیں اور صلح کی جو باتیں طے پا رہی گئیں وہ میں مجھ سے طے پا رہی گئیں۔ تو اس کے بعد تم یہ لکھو کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ رسول نے فرمایا اپنے متعلق کہ رسول صلی اللہ کے پیغمبر تھے، محمد بن عبداللہ پہلے تھے، محمد بن عبداللہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تھے ہی، لیکن پیغمبر بننے کے بعد ہی محمد بن عبداللہ جو تھے وہ محمد رسول اللہ ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نبوت ملنے کے بعد ہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہم تمام لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی جو ہے اپنے آپ کو رسول ماننا، کلمہ پڑھنا نبی علیہ وسلم کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ کہتے تھے انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا میں ہی ہوں۔ تو یہ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے۔ تو محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ بن گئے۔ محمد بن عبداللہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے اعتبار سے ان کے بیٹے ہی، لیکن جو ہے نبوت اور رسالت کے اعتبار سے آپ جو ہے محمد رسول اللہ ہیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ تم اس وقت پر جو ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے تو یہ لکھو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محمد الرسول اللہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے یہ لکھنے کے لیے کہا، تو لکھ دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھ دیا۔ لکھ دینے کے بعد وہ سہیل بن عمر اس پر بھی اعتراض کیا، اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ نے لکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائے،
ہم جب ایمان نہیں لائے، آپ کو رسول نہیں مانتے، تو ہم جو ہے یہاں صلح نامے میں بھی محمد رسول لکھنا نہیں چاہیے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رسول نے فرمایا، سمجھایا ہم کو، بھائی یہ ہم دونوں کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں، تو یہ معاہدہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے، تو اس لیے جو ہے ہماری باتیں بھی تم کو ماننا ہے، تو اس لیے وہ جو لکھا گیا ہے محمد رسول اللہ، اس کو ایسے ہی رہنے دو۔ تو کہنے لگا وہ کہ اگر محمد رسول اللہ ہوگا تو صلح ہی نہیں ہوگی، میں جاتا ہوں، چلے جاتا ہوں، میں صلح کی ضرورت ہی نہیں ہے، صلح ہی نہیں کروں گا میں، یہ کہنے لگا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن صحابہ سے کہہ دیا تھا، بھائی آج جو بھی شرطیں وہ پیش کریں گے، چاہے دیکھنے میں وہ شرطیں ہمارے لیے یہ معلوم ہو کہ ہم دب کر صلح کر رہے ہیں، مروب ہو گئے ہیں، ان سے گھبرا گئے ہیں، ہماری ہار ہو رہی ہے، ہماری شکست ہو رہی ہے، بظاہر ایسا معلوم ہو، اس کے باوجود جو ہے ان کی تمام شرطوں کو ہم کو آج مان لینا چاہیے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد ہی علی رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ بھئی وہ محمد رسول اللہ جو ہے اسے نکال دو، نکال کر محمد بن عبداللہ لکھو وہاں پر، جیسا وہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، کوئی غلط بات تو نہیں ہے، وہ صحیح بات ہے، وہ محمد رسول اللہ تو ہوں میں ہی، لیکن محمد بن عبداللہ بھی ہوں، عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں میں، تو اس لیے محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں آپ پر قربان ہونے والا، آپ پر فدا ہونے والا، اور میں لکھ رہا ہوں یہ، اور میں لکھ چکا ہوں محمد رسول اللہ، اور وہ صاحب کہہ رہی سہیل بن عمر اسے نکال دیا جائے، اور پھر جو ہے ان کے کہنے پر آپ بھی مجھے حکم دے رہے ہیں، میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اس لیے جو ہے میں نہیں مٹا سکتا۔ اب معاملہ جو ہے پیچیدہ ہو گیا، کسی قدر پیچیدہ ہو گیا۔ سہیل ضد کر رہی کہ محمد رسول اللہ نہیں لکھنا، محمد بن عبداللہ لکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے ہیں محمد بن عبداللہ لکھنے کے لیے، لیکن حضرت علی جو ہے کہہ رہی کہ میں جو ہے آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اللہ کا پیغمبر سمجھتا ہوں، اس لیے جب میں لکھ چکا ہوں تو میں محمد رسول اللہ کو نکال کر محمد بن عبداللہ نہیں لکھ سکتا۔ اب اس کے لیے بہرحال اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہر مسئلے کو جو ہے الجھ گیا تو اسے سلجھانا معلوم آپ کو، ہر مشکل کو حل کرنا معلوم آپ کو۔ تو یہ کہا علی رضی اللہ عنہ سے، بھئی پڑھنا لکھنا تو نہیں جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، تو کہا کہ ذرا لاؤ صلح نامہ لاؤ، کاغذ لاؤ، وہ کاغذ یا جو بھی تھا وہ لاؤ، لائے سامنے، میرے سامنے رکھو، سامنے رکھے ہو۔ رکھنے کے بعد یہ کہا علی رضی اللہ عنہ سے، مجھے ذرا بتاؤ کہ وہ محمد رسول اللہ کہاں لکھے ہو تم؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بتائے، یہاں میں لکھا ہوں، محمد رسول اللہ میں یہاں لکھا ہوں۔ تو رسول تو پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، اپنے ہاتھ سے جو ہے اپنا ہی نام محمد رسول اللہ وہ مٹا دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مٹا دے کر حضرت علی سے کہا کہ اب تم لکھ دو، اب محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ تو چنانچہ اس کے بعد جو ہے محمد بن عبداللہ ہی لکھے، حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دینے کے بعد پھر اب صلح نامہ کی شرطیں شروع ہوئیں۔ پہلی شرط یہ جو لکھی گئی کہ اس سال آپ لوگ اس مرتبہ واپس چلے جائیں گے، اس مرتبہ آپ لوگ جو ہے عمرہ نہیں کریں گے، عمرہ کرنے ہم نہیں دیں گے، ہماری بات مان لینا، واپس آپ چلے جائیں گے، آئندہ سال آ کر عمرہ کریں گے، آپ آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت دے دیں گے آپ کو، اس سال ہم کسی طرح آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ پہلی شرط لکھی جائے۔ تو پہلی شرط لکھی گئی کہ جو ہے اس سال واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال آ کر جو ہے عمرہ کریں گے، لکھتے گئے، حضرت علی لکھتے گئے۔ تو اس کے بعد پھر دوسری شرط یہ طے کی گئی کہ اگر کوئی شخص وہ مکے سے اسلام لا کر، اچھا پھر یہ بھی کہا، دوسری شرط یہ تھی کہ یہ صلح 10 سال تک ہوگی، 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان صلح رہے گی، صلح نامہ رہے گی، جنگ نہیں ہوگی، 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے آپس میں، صلح کے ساتھ باقی رہے گی، یہ صلح نامہ 10 سال تک باقی رہے گا۔ تو وہ بھی لکھ دیا گیا کہ 10 سال تک کے لیے صلح کر دیا گیا ہے، دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ انہوں نے کہا کہ اگر
इस वक्फे के दौरान सुलह जब तक रहेगी उस वक्त तक अगर कोई शख्स मक्के से मुसलमान होकर मदीना चला जाए तो उसे आप वापस भेज देंगे, वहाँ नहीं रखेंगे, मदीने में नहीं रखेंगे, वापस मक्के को आप भेज देंगे। तो ये बड़ी अजीब गरीब शर्त थी। रसूल ने कहा, वो भी लिखवा दिया कि कोई मुसलमान होकर आ गया कि 10 साल के अंदर सुलह की मुद्दत के अंदर तो जो है हम लोग उसे नहीं रखेंगे वहाँ पर, बल्कि उसे हम वापस भेज देंगे। ये तीसरी शर्त ये भी नहीं दी गई। फिर उसके बाद चौथी शर्त ये लिखी गई कि अगर कोई शख्स मदीने से मुसलमानों में से काफिर होकर मक्के को चला गया तो तुम लोग जो है उसे फिर दोबारा वहीं रख लेंगे, वापस नहीं भेजेंगे। तुम्हारा कोई आदमी आए मुसलमान होकर तो हमको वापस भेजना है, ये तुम लोग शर्त लगा रहे हो। और एक शर्त ये लगा रहे हो कि अगर कोई मुसलमान काफिर होकर मुर्तद होकर या किसी वजह से मदीना छोड़कर मक्के को वापस चला जाए तो उसे तुम आपको वापस करना पड़ेगा। तो जो है उसे भी वो शर्त भी लिख दी गई। फिर एक शर्त ये लिखी गई कि हम दोनों फरीक जो है इस मुद्दत के अंदर जितने कबाइल हैं, जितने कबीले हैं, उनमें से जिस कबीले के साथ भी जाएंगे सुलह करना चाहेंगे आप सुलह कर लीजिए, हम जिन कबीलों के साथ सुलह करना चाहेंगे हम सुलह कर लेंगे। ये शर्त तय की गई। चुनाचे वो शर्त भी लिख दी गई। ये शर्तें लिखी जा रही थीं किसी तरह जो है सुहेल बिन अमर के बेटे जो अबू जंदल थे अपनी भेड़ियों को कुछ तोड़ कर कुछ ये करके जो है वो चलने के काबिल बनकर वो जो है सुलह हुदैबिया में पहुंच गए। बाप जो है काफिरों की तरफ से सुलह तय कर रहा है और सब इस्लाम के ख़िलाफ़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ तय कर रहा है, और बेटा मुसलमान होकर कैदी हो गया था, वो जो है छूट कर किसी तरीक़े से कुछ लोग उनको साथ लेकर यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। आकर उन्होंने फरियाद की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये मेरा बाप है जो सुलह कर रहा है, सख्त दुश्मन है आपका भी और तमाम का भी, मैं कई महीने हो गए इस्लाम ला चुका हूँ, इस्लाम कबूल कर चुका हूँ और मुसीबत उठा रहा हूँ, तकलीफ़ उठा रहा हूँ, हर तरह की तकलीफ़ मुझे पहुँचाई जा रही है। तो किसी तरीक़े से इनकी तकलीफ़ से, बाप की और काफिरों की तकलीफ़ से आप मुझे बचा लीजिए और अपने साथ लेकर चले जाइए। तो ये भी एक अजीब व गरीब मामला था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल से कहा कि भाई अबू जंदल को हमारे हवाले कर दो, उसके बाद जो भी शख्स मुसलमान बनकर इस्लाम मुसलमान होकर आएगा उसे हम वापस भेज देंगे। लेकिन ये अबू जंदल जो मुसलमान हो गया है तो उसके बाप को वो तुम्हारा बेटा है और उसके पूरे जिस्म पर ज़ख़म लगे हुए हैं, तो उसे हमारे हवाले कर दो। ये मैं तुमसे जो है इल्तिमास करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, तुम अबू जंदल को हमारे हवाले कर दो। तो वो कहने लगा कि हरगिज़ नहीं होगा, वापस नहीं होगा, इसी से यहीं से शर्त शुरू होगी, अबू जंदल को भी जो है वापस हम नहीं देंगे, आप वापस लेकर नहीं जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम बहुत जो है परेशान हो गए, कहने लगे कि किसी तरीक़े से हम अब जंग शुरू कर देंगे, लड़ाई शुरू कर देंगे। तो कहा कि नहीं, अभी नहीं, अल्लाह ताला का हुक्म नहीं, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है सुलह कर लेने का, जंग करने का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है। तो जो है अब जो शर्तें वो लोग कर रहे हैं वो शर्तें में बज़ाहिर उन्होंने समझाया कि बाद में इस शर्तों का नतीजा मालूम होगा कि क्या हमारे हक़ में किस तरीके से ये होगा। फिर अबू जंदल को भी ये कहा कि तुम्हें जो है तकलीफ़ तो हो रही है तुमको, और तुम्हारा इम्तिहान भी है, तुम्हारी आजमाइश भी है, ईमान लाने के बाद तुम जो है जो कुर्बानियाँ देंगे या नहीं देंगे, तकलीफ़ उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, तुम जो है वापस चले जाओ तुम, और अल्लाह ताला बाद में तुम्हारे लिए कोई ना कोई सूरत पैदा कर देगा, तुमको इस अज़ाब से, इस तकलीफ़ से अल्लाह ताला तुमको छुड़ा देगा। बोल कर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सैयद बिन उनको अबू जंदल को भी वापस कर दिए। ये सब कुछ जो हो रहा था तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु देख रहे थे, देख कर आए रसूल के पास आकर ये कहा कि जो है ये शर्तें जो कर रहे हैं आप जो है ये हमारे लिए जो है बिल्कुल एक ज़िल्लत मालूम हो रही है, दबकर हम सुलह कर रहे हैं, तो क्या हम मुसलमान नहीं हैं, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? हाँ हक़ पर ही हैं, फिर जो है दबकर सुलह करने की हमको क्या ज़रूरत है?
بلکہ ہم جو ہے ان سے جنگ کریں گے، لڑیں گے۔ تو رسول نے فرمایا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے مجھے سے کرنے کا۔ اس میں بڑی مصلحت ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں، وہ بعد میں ظاہر ہوں گے۔ تو یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، اور سمجھا دینے کے بعد ہی سہیل بن عمر صلح ہو جانے کے بعد ہی واپس نکل کر وہ چلے گئے۔ اور جب واپس نکل کر وہ جا رہے تھے وہ مکے، پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ نے حکم دیا سب لوگوں کو کہ ہم عمرہ تو ہم نہیں کرے، عمرہ نہیں ہوا، قربانی کے جانور لے کر آئے ہم، قربانی کے جانور کو ویسے ہی ہم واپس لے کر نہیں جا سکتے، یہاں قربانی کرنا ہے ہم کو، یہاں قربانی کر جو ہے پھر واپس چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، مکہ جانے کی ضرورت نہیں، عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں، عمرے کے ارکان ادا کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے ہی تم لوگ، قربانی کر کے جانا ہے تم لوگوں کو، یہاں قربانی کے بغیر نہیں جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے، جتنے سب لوگ نہیں لائے تھے، جتنے لوگ بھی قربانی کے جانور لائے تھے ان سے یہ کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ جو ہے قربانی کر ڈالو اور سر منڈوا لو، یہیں قربانی کر کے سر منڈوا لے کر اس سال ہم چلے جائیں گے واپس سے، آئندہ سال ہم کو عمرہ کرنے کی اجازت دے چکے ہیں، وہ آئندہ سال آ کر ہم لوگ جو ہے عمرہ کر لیں گے۔ یہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تو صحابہ کرام یہ جو صلح ہوئی تھی اس سے اتنے دل برداشت تھا، اتنے رنجیدہ اور اتنے دکھی ہو گئے تھے کہ صحابہ کرام جو ہے اٹھ کر قربانی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے، اپنے اپنے جانوروں کو قربانی کرنے کے لیے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو جائے، چلے جائیں مکے کو جائیں، عمرہ کر لے، اور جنگ کی نہ ہے تو جنگ بھی ہو جائے، لیکن جو ہے وہ قربانی کرنے کے لیے کہہ رہی، تو قربانی کرنے کے لیے بھی صحابہ کرام تیار نہیں ہو رہے۔ ہم بول رہے ہیں قربانی کرو، سر منڈوا لو، اور صحابہ کرام قربانی کے جانور جو لائے ہوئے تھے اپنے اپنے جانوروں کو لے کر اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی شخص بھی اٹھ کر قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا غصہ بھی آ گیا، رسول اللہ علیہ وسلم پریشان بھی ہو گئے، پریشان ہو کر وہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی آئی ہوئی تھی، اپنے ڈیرے میں ٹہری ہوئی تھی۔ تو صحابہ کرام خاموش گم سم ہو کر پریشان ہو کر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کے، لڑنے بھڑنے کے لیے تیار ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، قربانی بھی نہیں کر رہے تھے، تو قربانی تو کرنا ضروری بھی تھا، سر منڈوانا بھی ضروری تھا۔ رسول ہم پریشان ہو کر گئے ام سلمہ سے، یہ ہماری ماں ام المومنین، ان سے کہا پہنچے، وہ دیکھیں رسول یہ غصے کی حالت میں وسلم ناراض معلوم ہوتے، تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں ناراض ہیں آپ، کیوں غصے میں ہیں؟ تو کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے بھی حکم وہی ہے کہ قربانی کر دیں اور سر منڈوا لیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر واپس چلے جائیں گے۔ ہم کوئی بھی نہیں اٹھ رہے ہیں صحابہ میں، میرے ساتھیوں میں سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، قربانی نہیں کر رہے ہیں، اس لیے میں پریشان ہو کر اٹھ کر آ گیا ہوں وہاں سے، میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو ام سلمہ ہماری ماں، بعض اوقات جو مسئلہ مرد حل نہیں کر سکتا اس مسئلے کو اللہ والی، اگر عورت اللہ والی ہے تو وہ حل کر دیتی ہے۔ تو یہاں پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے حل نہیں کر پا رہے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، لیکن ام سلمہ نے مسئلے کو حل کر دیا اور یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو ہے جا کر کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، قربانی کرو اور سر منڈواؤ بول کر، آپ کی قربانی کا جو جانور ہے اسے ذبح کرو جا کر، آپ پھر دیکھیے معاملہ کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ آئے اور آنے کے بعد آپ کی قربانی کا جو جانور تھا اسے ذبح کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے۔ جیسے ہی آپ نے ذبح کیا جتنے بھی صحابہ تھے جانوروں کو سب اٹھے اور سب جو ہے قربانی کرنا شروع کر دیے، تمام کے تمام قربانی کر دیے، سر بھی منڈوا لیے۔ اس کے بعد واپس گئے، واپس جاتے ہوئے جو ہے یہ سورہ نازل ہوئی، سورہ فتح نازل ہوئی۔ تو اس کے بعد مزید اور جو کچھ معاملہ کافی باقی رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ میں وہی تکلیف کے باوجود آ کر اتنی دیر تک بول سکا ہوں۔ تو آئندہ جمعہ کو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح مجھے تندرستی اور صحت عطا فرمائے۔ باقی جو رہ گیا ہے درس سے وہ درس انشاءاللہ اگلے جمعہ کو
پورا کروں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔